حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ سارے انعام اور اکرام تو ہم نے حاصل کر لیے. آخر میں کنکلوژن کی طرف میں آتا ہوں تاکہ اس موضوع کو میں کنکلوڈ کر دوں اور آپ بھائیوں کے سامنے وہ بات رکھوں کہ ہم نے حضور کی برکت سے سب کچھ پا لیا. ہاں سب کچھ پا لیا. 1 روپیہ رائے خدا میں خرچ کریں تو 10 روپے کا ثواب بھی ملے, 70 کا بھی ملے, 700 کا بھی ملے. اور قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے. آج میں صبح لیکچر دے رہا تھا, بچوں کو پڑھا رہا تھا درس نظامی, تو تیمم کا چیپٹر تھا تیمم کا. تو میں نے کہا بچوں آپ لوگوں نے حاشیہ تیار کیا ہے نہیں کیا؟ نہیں حاشیہ تو نہیں دیکھا. چلو حاشیہ پڑھتے ہیں. میں حاشیہ کی طرف آیا, پہلا ہی جملہ یہ تھا کہ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اس کو تیمم کی نعمت دی گئی ہے کہ پانی نہیں ملے تو تیمم کے ذریعے وضو کر لے اور نماز ادا کرے. تو یہ خاصہ بھی امت محمدیہ کا ہے. تو یہ سارے خاصے امت محمدیہ کے اتنے سارے آپ نے سماعت کیے. حضور کے دین نے تو ہمیں اتنا کچھ دیا, میں نے کیا دیا, آپ نے کیا دیا, یہ سب آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچوں. حضرت عبداللہ بن زید انصاری اپنے باغ میں گوڈی کر رہے تھے, کاشتکاری کر رہے تھے. ان کے صاحبزادے تشریف لائے اور کہا کہ والد گرامی پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری فرماتے تم سچ کہتے ہو؟ واقعی ایسا ہی ہوا ہے کہ حضور پردہ فرما گئے؟ فرمایا واقعی حضور پردہ فرما گئے. انہوں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ سیرت نگاروں نے لکھا, فرمایا اللہم اذھب بصری لا ارى بعد حبیبی محمدا احدا فکف بصرہ. انہوں نے دعا کی اے اللہ میری آنکھوں کو لے لے یہاں تک کہ تیرے حبیب کے سوا کسی اور کے چہرے کو میں دیکھوں ہی نہیں. اسی وقت ان کی آنکھیں نابینا ہو گئیں. یہ تھے حضور کی امت, یہ تھے حضور کی امت. میں اور آپ بھی حضور کی امت ہیں. ہم نے اس قوم کو کیا دیا, ہم نے حضور کے دین کو کیا دیا. ہمارا حال تو یہ ہے, ہمارا حال تو یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر یہ بات کہوں گا, لیکن اپنے دل کے چور بھی تو ہم نے پکڑنے ہیں, اپنی اصلاح بھی تو ہونی ہے کہ نہیں ہونی. ہاں 2016 جولائی 29 جولائی 2016 سے ہم نے یہ کیمپین شروع کی تھی درس قرآن کی کہ ہر انگریزی ماہ کے آخری جمعے کو, یہی ہمارا تھا. اس وقت سے جو آ رہے ہیں اب تک وہ غور کریں کہ ان کے کردار میں کیا تبدیلی آئی. ہر مہینے آتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں, دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی شریک ہوتے ہیں. ہم نے دین محمدی کو کیا دیا. ہمارا حال کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تک ہمیں پروٹوکول نہ ملے ہم نہیں جائیں گے. ہمارا حال ایسا تو نہیں کہ ہم یہ آگے سے ڈیمانڈ کریں کہ فلاں فلاں معاملات ہیں یا نہیں ہیں, اگر یہ ہیں تو ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. جس قوم کے بارے میں نے کہا نا کہ جس قوم کی بیٹی 86 سال کی قید سن کر امریکہ کی جیل میں بیٹھی ہو, وہ قوم یہ ڈیمانڈ کرنے کے قابل ہے کہ ہم دین کا کام اس وقت کریں گے جب ہمیں یہ سہولت ملے گی. مجھے بتائیے آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کا دل اس بات کو مانتا ہے؟ یہ زبان کا ذائقہ جو ہے نا, یہ صرف زبان کی حد تک ہے پیارے بھائیوں. پیٹ میں جا کر تو دال کھائیں یا بریانی کھائیں سب ایک ہی ہے. تو ہم نے اس دین کو کیا دیا؟ میں جاتا ہوں, مجھے ایک صاحب نے کہا, معذرت کے ساتھ اگر یہاں موجود ہوں تو ٹونٹ کرنا مقصد نہیں ہے میرا, صرف اصلاح, تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چلے نا کہ ہمارے ان جملوں سے سامنے والا کیا محسوس کر رہا ہے. کہ وہ دین کی دعوت لے کر آیا ہے اور ہم اس کو یہ کہیں کہ نہیں 9:30 بجے آپ شروع کرو تو ہم آ جائیں گے, تو کیا ہم دکان 8:45 بجے بند نہیں کر سکتے؟ اس دین نے ہمیں اتنا کچھ دیا, قرآن دیا, اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا, بن مانگے اتنا کچھ مل گیا, اتنا شرف کمال مقام مرتبہ قرآن اور حدیث اس امت محمدیہ کا بیان کر رہا ہے. کیا یہ امت اس بات کو نہیں سمجھتی؟ کیا وہ یہ کہے گی کہ 9:30 بجے شروع کرو تو ہم آئیں گے ورنہ ہم پونا گھنٹہ لیٹ آئیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ کس کس کے لیے فیزیبلٹی تھی کہ وہ 8:45 بجے حاضر ہو جاتا, بلکہ 8:30 بجے حاضر ہو جاتا, لیکن وہ جو ہے سستی کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے خواہ مخواہ لیٹ آیا.
یہ ہم میں سے ہر ایک نے غور کرنا ہے. کیا پورا مہینہ ہم مال نہیں کماتے؟ کیا پورا مہینہ مال نہیں کماتے؟ کیا اس علاقے کے رہنے والوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جا کر قرآن کی دعوت دیں، یا صرف یہ میری ہی ذمہ داری ہے یا میری ٹیم کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا قرآن سے ہم سب محبت نہیں کرتے؟ ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے وہ شخص جو قرآن سے محبت نہیں کرتا وہ ہاتھ اٹھائے، تو کیا کسی کا ہاتھ اٹھے گا؟ نہیں. ہم میں سے ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، لیکن قرآن سے کیسی محبت ہے کہ اس کو لپیٹ کر ہم نے جو ہے ہائی آن شیلف آئی ایم کیپٹ فارگٹن دیئر آئی ایم لیفٹ کا ہم نے جو ہے پوئٹری جو ہے پڑھ دی ہے. کیوں ایسا کیا ہم نے اس قرآن کے ساتھ کہ آج اس قرآن کی بے حرمتی کی گئی اور اس کو جلانے کی کوشش کی گئی؟ کیوں کیا ہم نے یہ؟ کیا رب کریم کو منہ نہیں دکھانا محشر میں؟ کیا مصطفیٰ کریم کا جو ہے قبر میں سامنا نہیں کرنا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے پیارے بھائیوں، لیکن اس نعرے کی لاج کیا ہم نے اس دنیا میں نہیں رکھنی؟ اس کے لیے کوئی اور زندگی ملے گی؟ نہیں، سب کچھ اسی دنیا میں کرنا ہے. ابھی وقت ہے، جاگیں، اپنے آپ کو بیدار کریں. دشمنان اسلام ہر زاویے سے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ مسلمان فقط کھاؤ پیو اور کماؤ کے نعرے سے فارغ ہی نہیں ہے. اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. آئیے اپنے وقت کو رب کی رضا کے لیے گزاریے، قرآن کے لیے گزاریے، قرآن کی دعوت کو عام کیجئے. یہ رب کا کلام ہے. میں آپ کو بار بار دعوت دے رہا ہوں، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کو میں اکٹھا کر سکتا ہوں میں کر لوں، لیکن رب کی بارگاہ میں مجھے بھی منہ دکھانا ہے، آپ نے بھی دکھانا ہے. میں یہ کہہ کر فارغ ہو جاؤں گا کہ اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کر دی تیرے بندوں کو تیری طرف لانے کے لیے. یہ بندے اگر نہیں مانتے تھے تو جان اور یہ تیرے بندے جانے. یا میرے پاس کوئی اور جواب ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں کیا جواب ہونا چاہیے میرا؟ یہی یا کچھ اور؟ میسجز چلائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا چلایا جاتا ہے، ہر طریقے سے خرچہ کر کے اتنی ارینجمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ مسلمان 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے اللہ کی یاد کے لیے جو ہے گزارے اور اللہ کو یاد کر کے اس کو راضی کرے. لیکن یہ مسلمان اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کا موبائل فون بند نہیں ہوتا. کچھ نہیں تو اس 1 گھنٹے کے لیکچر میں 6-8 دفعہ موبائل ٹیون مجھے سنائی دی گئی ہے، اور میں بھول بھی گیا جو مجھے بولنا تھا، بیچ میں بھول گیا. اس کا وبال کس پر؟ مجھ پر یا کسی اور پر؟ تو اگر یہ سوچ اگر اب بھی نہیں بنتی تو پیارے بھائیوں پھر کب بنے گی؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جس کی زندگی جتنی لکھی ہے وہ اس کے علاوہ نہیں گزارے گا. اگر ہماری زندگی آج کے بعد 1 دن کی رہ گئی ہے تو 1 دن سے 1 لمحہ بھی زیادہ نہیں ملنے کا. ہمیں کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے. آپ آئیے، کوشش کیجئے. رب کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم پر کرم فرمائے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.